پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. مہنگائی نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے. جہاں ایک طرف پاکستان میں لوگ مہنگائی سے بہت پریشان ہیں, وہیں برطانیہ میں بھی صورتحال ایسی ہی ہے. گزشتہ برس کے مقابلے میں 9.1% تک مہنگائی میں اضافہ ہو چکا ہے, اور خطرہ ہے کہ مہنگائی 11% پر جا سکتی ہے. جو خاص طور پر جو اوورسیز کمیونٹی ہے وہ مہنگائی سے اور بھی زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. اس کی وجوہات کیا ہیں, اس پر ہم بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ جو یوکرین اور رشیا کی وار ہے, اس کے اگر یہ طویل ہوتی ہے اور یہ طول پکڑتی ہے تو اس کے نتیجے میں مزید کیا حالات ہو سکتے ہیں اور اس کا توڑ کیا نکالا جا سکتا ہے. اس وقت جتنے بھی ورکرز ہیں وہ اپنی تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کر رہے ہیں, جیسے کاروبار سفر کر رہے ہیں, تو حالات کدھر کو جا رہے ہیں, اس پر آج پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے. غلام حسین امان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بیروت کے ہیں. بہت شکریہ غلام حسین امان صاحب. سعدیہ سادات ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر معاشیات ہیں. اور زاہد پرویز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ بھی ماہر معاشیات ہیں. آپ برمنگھم سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سعدیہ سادات صاحبہ ہمیں لندن سے جوائن کر رہی ہیں. تمام مہمانوں کا شکریہ. غلام حسین امان صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس وقت جو مہنگائی کا امپیکٹ ہے وہ عوام پر کس طرح سے آ رہا ہے, اور عوام سب سے زیادہ جو ہے وہ کن چیزوں سے متاثر ہو رہے ہیں, اور کیا حالات ہیں اس وقت؟ بہت شکریہ اسد. دیکھیں سب سے پہلے تو برطانیہ کے اندر جو روزمرہ کی اشیاء ہیں کھانے پینے کی, ان کے اندر جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے, اور جس کی وجہ سے لوگوں کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بجٹ آؤٹ ہو رہا ہے. اور یہاں تک برطانوی میڈیا جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ لوگ ایک وقت کا کھانا کم کر رہے ہیں. جو متوسط طبقہ ہے یہاں پر, یا جو ایسے لوگ ہیں جو کہ ایک آپ کہہ لیں کہ غربت کی لکیر سے جو ہے نا وہ نیچے زندگی گزار رہے ہیں, اتنی لوگوں کو پریشانی ہے. کیونکہ انرجی کے جو بل ہیں ان کے اندر جب آپ کہہ لیں کہ 50% سے زائد اضافہ ہوا ہے, اور کئی جگہ پہ گیس کے جو بل ہیں ان کے اندر بہت بڑی تعداد کے اندر اضافہ ہوا ہے. اور جو لوگ ظاہر ہے جو تنخواہ دار طبقہ ہے ان کا ایک مخصوص بجٹ ہوتا ہے, اپنا گھر کا مورگیج جانی ہے, اس کے علاوہ پھر جو ہے وہ گروسری کرنی ہے. تو جب آپ کا بجٹ اس طرح بلوں کے اندر چلا جائے, اور دوسری بات یہ ہے جن کے پاس ایک دو گاڑیاں ہوں, اب پیٹرول تقریباً جو ہے وہ ڈبل ہو چکا ہے. پہلے 1 پاؤنڈ سم تھنگ جو ہے وہ پر لیٹر تھا, اب 2 پاؤنڈ سے کراس کر گیا کئی علاقوں میں, اور اب تھوڑا سا 2-4 پینس نیچے آیا ہے. لیکن پھر بھی جو ہے وہ اتنی زیادہ پرائزز ہیں کہ لوگ, اور اس کے بعد جو ہے وہ بریڈ ہیں, انڈے ہیں, دوسری کھانے پینے کی جتنی اشیاء ہیں سب کی قیمتوں کے اندر اضافہ ہوا ہے. اور جو ویکلی جو لوگ گروسری کرتے ہیں, جو سپر اسٹوروں سے جو اشیاء لے کر آتے ہیں, ان کا جو بل جس کا 200 پاؤنڈ بل بنتا تھا اب اس کا 350 پاؤنڈ بل بنتا ہے, 400 پاؤنڈ بل بنتا ہے. تو اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ لوگوں کا بجٹ آؤٹ ہو رہا ہے, لوگ کافی پریشان ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ گورنمنٹ ریلیف دینے کی بھی کوشش کر رہی ہے. ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ ایک پروگرام کے اندر یہ ڈسکشن کی تھی کہ کچھ جو ہے وہ گورنمنٹ, لیکن گورنمنٹ کی جو برطانوی معیشت ہے وہ بھی کافی دباؤ کا شکار ہمیں نظر آ رہی ہے گزشتہ کئی ماہ سے. اور یہاں پر آج کل آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ کا بھی جو ہے وہ کرائسس چل رہا ہے, جیسے کہ پرائم منسٹر نے ریزائن کیا ہوا ہے, نیا یہاں پر پارٹی کی طرف سے نئے قائد کا چناؤ کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری صورتحال دیکھ کے عام آدمی جو ہے وہ اس کو ریلیف دینا اس وقت گورنمنٹ کے لیے, چونکہ گورنمنٹ ٹرانزیشن پیریڈ کے اندر ہے پرائم منسٹر, تو گورنمنٹ ان کے لیے بھی کچھ تھوڑی سی اس حوالے سے مشکلات نظر آ رہی ہیں. اور کل ہی بھی میں ایک سروے پڑھ رہا تھا جس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ 2023 کے اینڈ تک جو ہے وہ برطانوی معیشت کی بہتر ہونے کے امکانات جو ہے وہ معدوم ہیں, بہت کم ہیں. اور اسی وجہ سے جو ہے وہ جو عام لوگ ہیں وہ کافی پریشانی کا شکار ہیں. اور اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے 3-4 ماہ کے اندر لوگوں سے شاید مورگیج دینا جو ہے وہ مشکل ہو جائے, جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہاؤسنگ انڈسٹری ہے اس کے اندر بھی کرائسس آ سکتا ہے, اور جو گھروں کی قیمتیں ہیں وہ ایک دم جو ہے وہ 15 سے 20% تک ڈاؤن ہو سکتی ہیں. جس کے بعد کیونکہ لوگ جو ہے وہ ان کی اطاعت ختم ہو رہی ہے بینکوں کو جو ہے ری پیمنٹ کرنے کے لیے, تو یہ اب کہا جا رہا ہے کہ آنے والے جو چند ماہ ہیں اس کے اندر یہ کرائسس مزید بڑھنا ہے. کیونکہ مہنگائی ظاہر ایک عالمی مسئلہ تو ہے, لیکن برطانیہ کے اندر جو ہے وہ کچھ بریگزٹ کا ایشو تھا, اس کے ساتھ پھر کرونا بھی آ گیا, پھر یہ رشیا اور یوکرین کی جو وار ہے اس کے بعد جو ہے وہ کافی تیزی کے ساتھ امپیکٹ پڑا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ برطانیہ نے کئی جگہ پر جو ہے وہ پابندیاں بھی لگائی ہیں رشین انویسٹرز کے اوپر اور کاروباری ذات کے اوپر, لیکن
اس کے باوجود جو ہے وہ تیل اور گیس کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے جو ہے مین کرائسس یہاں پر اس کی وجہ سے بڑھ رہا ہے. جی صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. تو سادہ صاحب یہ بتائیے کہ یہ پچھلے کچھ عرصے میں جو مہنگائی کا جو ایک کمپیریزن ہے وہ کس طرح سے آپ کرتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ ماضی کے پچھلے سال کے مقابلے میں یا 6 مہینے کے مقابلے میں کتنی زیادہ بڑھ چکی ہے، اور اس میں میجر فیکٹر کیا نظر آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسد اس کے اندر جو سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ یہ جب آف کورس کووڈ کے ٹائم پہ میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ یہ اس کی بڑی وجہ یو کے اندر انفلیشن کی کیا ہے. جب کووڈ آیا تو گورنمنٹ نے بہت زیادہ لوگوں کو ہیلپ کی ہے اور اس کے لیے انہوں نے بہت زیادہ پیسہ پرنٹ کیا ہے بیکاز انہوں نے بہت زیادہ گرانٹس دی ہیں، بزنسز کو بہت زیادہ فائدے دیے ہیں، فرلو اسکیم انٹروڈیوس کرائی ہیں، پھر اور بھی کئی ایٹ آؤٹ اور ہیلپ آؤٹ کی ایک اسکیم انہوں نے انٹروڈیوس کی تھی، اس میں بھی ریسٹورینٹس کو انہوں نے کافی زیادہ پیسہ دیا. اچھا اس ٹائم پہ انہوں نے پیسہ بہت زیادہ دے دیا اور جو اس کے اندر تھوڑا سا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر یہ بھی ہے کہ کافی سارے ایسے بزنسز کو بھی ہیلپ کی گئی ہے جن کو ضرورت نہیں تھی. کئی ایسے رجسٹرڈ بزنسز ہوتے ہیں جو کہ ہوتے ہی آن لائن ہے، جس آئی ٹی سروسز کے اندر بہت زیادہ جو میجر ہے وہ بزنسز جو ہے وہ ہوم بیسڈ ہوتے ہیں اور ان کی سروسز گھر سے چل سکتی ہے، ان کا کوئی ایکچولی فزیکل پریزنس نہیں تھی. کافی زیادہ جو فراڈ کیسز بھی ہوئے ہیں، کئی ایسے بزنسز کو فائدہ دیا گیا ہے جن کو ویسے کی ضرورت نہیں تھی. اچھا یہ ایک بڑا فیکٹر تھا کہ انہوں نے ایک تو جو پیسے دینے شروع کیے، انہوں نے یہ مس مینجمنٹ ہے، تھوڑی پلاننگ میں ان کی کمی آئی ہے کہ انہوں نے یہ صحیح سے ڈفرینشیٹ نہیں کیا کہ کن بزنسز کو دینا چاہیے اور کن کو نہیں دینا چاہیے. سیکنڈلی جب آپ پیسہ اتنا زیادہ مارکیٹ میں تھرو کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے دیکھا کہ بجائے لوگوں کی کمی ہونے کے کیونکہ وہ کام پہ نہیں جا رہے ہیں، بزنس نہیں رن کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس سپلائی آف منی بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ریکارڈ اضافہ ہوا ہے ہاؤسز کی پرائسز میں. 13 سے 15% تک کی جو ہاؤس پرائسز ہیں وہ انکریز ہو گئی ہیں کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ بہت تھا. اب انفلیشن کی جو بڑی وجہ جو بڑا ریزن یو کے اندر آتا ہے وہ انفلیشن یہ کہ جب ان لوگوں نے اتنے زیادہ پیسے آئے ہیں تو انہوں نے اس طریقے سے، کیونکہ بینک آف انگلینڈ یہاں پہ انڈیپینڈنٹ ہے، اس کے انٹرسٹ ریٹ ان کا فالو کرنا ہوتا ہے، جو کہ انہوں نے انٹرسٹ ریٹ ہمارا 1% پہ تھا. جون میں انہوں نے بیٹھی کمیٹی، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بڑھانا پڑے گا کیونکہ ٹائٹ مانیٹری فسکل پالیسی آپ کو چاہیے ہوتی ہے، مانیٹری پالیسی جب آپ کے پاس سپلائی آف منی اتنا زیادہ مارکیٹ میں ہو جائے. انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ 0.50 تک بڑھایا جائے گا، لیکن صرف کوارٹر بڑھایا تو 1.25 تک ہوا، جو کہ اب دوبارہ کمیٹی بیٹھے گی اگلے مہینے میں اور وہ یہ فیصلہ کریں گے کیونکہ اب آج کی رپورٹ کے مطابق فیڈ ہے، فیڈرل بینک جو ہے یو ایس کا، اس نے بھی اپنا انٹرسٹ ریٹ انکریز کیا ہے اور اس کے بعد یورو زون نے بھی بڑھایا اپنا انٹرسٹ ریٹ. تو خیر جو بینک آف انگلینڈ نے تھوڑا پہلے سے یہ کام شروع کر دیا تھا، ان کے تھوڑے فیڈرل کے یا جو یورو زون کا ان کا تھوڑا ایمرجنسی یہ ہے. تو ان کو جیسے جب اگر آپ کا بینک آف انگلینڈ انڈیپینڈنٹ ہے، اگر آپ نے منی سپلائی کو کرب نہیں کیا ادھر، تو اس وجہ سے ایک تو بہت بڑی وجہ ہے انفلیشن ہونے کی کہ لوگوں کے پاس پیسہ بہت تھا. سیکنڈلی اب جو اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا کہ جو یو کے اور رشیا وار کی وجہ سے ڈیفینیٹلی اس کے اوپر امپیکٹ ہوا ہے. جو یو کے رشیا کی وار سے پہلے جو بریگزٹ ہے بہت بڑا امپیکٹ ہوا تھا کیونکہ بہت سارے لوری ڈرائیورز وہ سارے چلے گئے تھے، جس کی وجہ سے ہماری سپلائی سائڈ جو انفلیشن ہے وہ بڑھ گئی اور لوگوں کے پاس شارٹیج ہو گئی لیبر کی، اور اس وجہ سے ایک لوگوں نے زیادہ ڈیمانڈ کرنی شروع کر دی. تو یہ ایک بڑا فیکٹر تھا ہماری جو انفلیشن کو جو کر رہے تھے، بڑھا رہے تھے. تو اس لیے اب جو سیکنڈلی اب جو ریسنٹ وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکسز انکریز کر لیے، اور یہ اسی لیے کیے گئے ہیں کیونکہ یہ ایمرجنسی میجرز لیے گئے ہیں کہ آپ ٹیکس انکریز کر دیں، کارپوریشن ٹیکس بڑھا دیں، آپ نیشنل انشورنس ٹیکس بڑھا دیں. نیشنل انشورنس ٹیکس 12 سے 13.25% انہوں نے کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ان کا ایسٹیمیٹڈ ہے کہ تقریباً 12 بلین جو پاؤنڈ ہے وہ اس کو آئیں گے. تو یہ جو ایک انفلیشن میں مزید ایڈ ہوتا ہے. اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ابھی جو یہ فراڈ کی میں بتا رہی ہوں، صرف آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کئی جو فیملیز جن کو ہیلپ کی گئی ہے تقریباً 300 ملین پاؤنڈ سے زیادہ جو پیسے ہیں وہ ضائع ہو گئے ہیں، مطلب ان کو انہوں نے رائٹ آف کر دیا ہے. تو یہ وہ پیسہ وہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے
جو کہ دیا جاتا ہے سوسائٹی کے اندر، لیکن جب آپ اس کو مس مینج کریں تو یہ پھر اس کے جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں جو آج کل ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، پروگرام ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد مزید گفتگو ایک بریک کے بعد کرتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ایک چیز میرے ذہن میں یہ پیدا ہو رہی ہے زاہد پرویز صاحب کہ کچھ ملکوں میں مہنگائی نے زیادہ امپیکٹ کیا ہے، جیسے پاکستان میں بھی ہم مہنگائی کی لہر دیکھتے ہیں. کچھ ملکوں میں شاید مہنگائی کی لہر اس طرح سے ہٹ نہیں اس نے کیا، کچھ ملکوں میں زیادہ کیا ہے. تو اس میں فرق کیا ہے؟ اور کیا برطانیہ جو ہے وہ کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جس کے مقابلے میں زیادہ مہنگائی سے متاثر ہوا ہے؟ جی بالکل ایسا ہے کہ سمجھنے کی ضرورت اس چیز کی ہے کہ بہت سارے ملکوں کے اندر جو ہے وہ آمدن جو ہے وہ دوسرے ملکوں کی نسبت جو ہے وہ کافی اس میں سے مختلف ہے. مطلب یہاں پر اگر آپ یو کے کی بات کریں اور پاکستان کی بات کریں تو جو یہاں کا جو ایک سوشل نیٹ ہے وہ پاکستان کی نسبت بہت بہتر ہے. پاکستان کے اندر تو ایک اگر مزدور شخص اگر اس کو ایک دن کی مزدوری نہیں ملی تو اس کے پاس جو ہے وہ اپنے جو مینز اپنا کھانے پینے کے لیے کوئی اور جو ہے اس کے پاس معاملہ نہیں ہے. نہ ہی وہ کہیں سے لون لے سکتا ہے، نہ ہی وہ اس کے پاس کوئی اور آمدنی کے ذرائع ہیں. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ وہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جو کہ بالکل جو باٹم جو فائنینس کے پوائنٹ آف ویو سے، فائنینشیل جو اسٹیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے جو بالکل باٹم لائن کے اوپر جو لوگ ہیں، جو پاپولیشن ہے، وہ اس سے سب سے زیادہ افیکٹ ہوتی ہے اور سب سے پہلے افیکٹ ہوتی ہے. تو یہ اس کی ایک طریقے سے جو ہے بنیادی وجہ ہے. میں آپ کو اس میں بہت ساری میری بہن نے بھی کافی ساری جہاں پر جو ہے وہ تفصیلات دی. میں صرف ایک اسٹیٹسٹکس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس کووڈ کے اندر جو ہے وہ جو ٹاپ 10% لوگ ہیں دنیا کے اندر، ان کی ویلتھ کووڈ سے پہلے تقریباً 52% تھی اور اب تک وہ ویلتھ تقریباً 80% سے زیادہ ہو چکی ہے. تو آپ اس سے حساب لگائیں کہ جو اس کووڈ کے اندر جو ہے جو بالکل باٹم کے اوپر جو وہ لوگ ہیں جن کے پاس جو ہے وہ اتنے ریسورسز نہیں تھے، ان کے جو ہے وہ جتنا بھی ان کی دولت یا ان کی جتنی بھی انکم کا جو شیئر نکلا ہے وہ جا کر پارک ہو گیا ہے بڑی بڑے لوگوں کے پاس اور بڑی بڑی کمپنیز کے ساتھ. ابھی یہاں پر جو ہے وہ میرے بھائی بات کر رہے تھے کہ فیول کی پرائسز جو ہیں وہ تقریباً ڈبل ہو گئی ہیں. تو ابھی 3 مہینے کے شیل کے پروفٹ جو ہیں، 3 مہینے کے شیل کے جو پروفٹس آئے وہ $11.5 بلین آئے. تو اس کو اگر آپ ریلیٹ کر لیں پاکستان کے ساتھ تو پاکستان ابھی جو ہے وہ $2-3 بلین جو ہے وہ IMF کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ ہمیں $2-3 بلین دے دیے جائیں. تو صرف شیل کے 3 مہینے کے پروفٹس $11.5 بلین کے حساب سے آئیں. تو یہ ایک جو ہے وہ جو ڈسپیرٹی ہے جو کہ ریچ اور پور کے درمیان جو ایک جو گیپ بڑھ رہا ہے وہ کووڈ کے اندر وہ گیپ بہت زیادہ ایکسلریٹ ہو گیا ہے. اور پالیسی میکنگ جو لوگ ہیں ان کو بھی اس چیز کی طرف توجہ شاید دینی چاہیے کہ کس طریقے سے جو سبسڈیز ہیں وہ اس طریقے سے ٹارگٹ کی جائیں کہ جو آپ کا بیسک سیفٹی نیٹ ہے وہ جو ہے وہ آپ کا کارآمد رہے اور لوگوں کو جو بیسک بنیادی جو سہولتیں ہیں ان کے لیے جو شیلٹر کی ضرورت ہے، جو ان کے لیے فوڈ کی ضرورت ہے، ہیلتھ اور ایجوکیشن کی ضرورت ہے، وہ اگر چیزیں فلفل کی جائیں اس معاملے کے اندر اور تھوڑی سپلائی کو بہتر کیا جائے تو یقینی طور پر جو ہے وہ حالات تھوڑے سے بہتر ہو سکتے ہیں. لیکن جن ممالک کے پاس یہ ریسورسز زیادہ ہیں ان کی کیپیبلٹی بہتر ہے کہ وہ ان چیزوں کو ہینڈل کر سکیں بجائے اس کے کہ پاکستان طرح کے ملک یا اور جو نسبتاً جو غریب ممالک ہیں ان کے پاس جو ہے یہ کوشچن بہت کم ہوتا ہے اور وہ لوگ جو ہیں وہ بالکل اگر ان کو ایک ہفتے کی مزدوری نہیں ملے تو وہ سڑک پر بھی آ سکتے ہیں. تو یہ بہت جو ہے وہ ایک گمبھیر صورتحال ہے جس کے اندر گورنمنٹ کے لیے، پالیسی انسٹیٹیوشنز کے لیے جو ہے یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے. اور یہاں سے جو ہے وہ اگر یہ چیزوں کو کنٹرول نہیں کیا جاتا تو یہ چیزیں جو ہے وہ اور برے حالات کی طرف بھی جا سکتے ہیں. حالات جو ہے وہ معاشرے کے اندر جو ایک سوک رسپانسبلٹی ہو سکتی ہے وہ چیزیں بھی یکسر بدل سکتی ہیں. تو اس کی طرف جو ہے وہ اداروں کو اور جو ادارے اور جو بھی لوگ ہیں جو ان ایوانوں میں بیٹھے ہیں ان کو خصوصی توجہ دینی چاہیے تاکہ لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. ظاہر صاحب یہ بتائیے کہ کیا حکومت کے پاس کچھ ایسا
ایک آپشن موجود تھا کہ وہ اس مہنگائی کے اس امپیکٹ کو روک سکتی تھی یا کسی حد تک اس کو قابو کر سکتی تھی اور حکومت نے وہ نہیں کیا؟ کوئی ایسا آپشن تھا حکومت کے پاس؟ جی دیکھیں، جو یہاں پر تو دیکھیں آپشنز تو ہر وقت ہوتے ہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کن آپشنز کی طرف جانا. میرے خیال میں جو یو کے میں جس طریقے سے گورنمنٹ نے ہینڈل کیا، جب آپ کسی بھی ایک لارج اسکیل کے اوپر چیزوں کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ لازمی طور پر جو ہے وہ گیپس رہ جاتے ہیں. اس کے اندر جو ہے وہ جو اپرچونسٹ ہوتے ہیں وہ اس کا ایڈوانٹیج بھی لے لیتے ہیں. لیکن یو کے کی جہاں تک میں بات کرتا ہوں، یہاں یو کے کا سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ لوگوں کو جو فائنینشیل جو ایجوکیشن ہے وہ اس سے بہت زیادہ نابلد ہے. میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے وہ ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو بہت مشکل سے بالکل باٹم لائن کے اوپر ہیں، لیکن وہ ان کے پاس جو ہے وہ ٹیلی ویژن کا 80 یا 100 پاؤنڈ کا کنٹریکٹ بھی ہوتا ہے. موبائل کے اوپر جو ہے وہ مطلب ایک طریقے سے ایسی ایک ریٹ ریس اور ایک ایسا کمرشلزم یہاں پر اس سوسائٹی کے اندر موجود ہے کہ لوگ جو ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ شاید ایک ہفتہ وہ بریڈ کے اوپر گزارا کر لیں گے، لیکن کنٹریکٹ جو موبائل کا انہیں آئی فون 13 کا چاہیے یا کوئی اور چاہیے. تو یہ ایک جو زیادہ جو بڑی سچویشن ہے کہ لوگوں کی جو فائنینشیل ایجوکیشن ہے اور کیسے انہوں نے اپنا بجٹنگ کرنی ہے، کیسے آپ نے اپنے چیزوں کو پرائرٹائز کرنا ہے، اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر یہ ہے کہ جو جب سے یہ کووڈ آیا ہے، بہت سارے جو گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں، جاب سینٹر ہے، جو سوشل سروسز ہیں، سوشل ہاؤسنگ ہے، انہوں نے جو ہے وہ ایک بہانہ یہ بنا لیا ہے کہ ابھی آپ جو ہے وہ ای میل کے ذریعے، فون کے ذریعے آپ لوگ وہاں پر وزٹ نہیں کر سکتے. اس طریقے سے وہ لوگ کہ جو بالکل امیڈیٹ جن کو ضرورت ہوتی ہے ان لوگوں کو وہ ایکسیس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو تھوڑا سا میرا خیال ہے حکومت کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ وہ جو ان کی سروسز ہیں وہ لوگ آسانی سے اس کو ایکسیس کر سکیں. اگر وہ ایکسیس کر سکیں گے تو ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے اس کے اندر سے سہولیات جو ہے مل سکیں گی. باقی دوسری چیز میرے خیال میں یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ جو اسپیشلی جو فوڈ سپلائیز ہے اور بیسک جو کموڈیٹیز ہیں ان کی سپلائی کو اگر انشور کر سکیں. ابھی کیا مسئلہ چل رہا ہے کہ جتنے بھی کنٹینرز ہیں جو شپنگ، آپ کو معلوم ہے پوری دنیا کے اندر جو بھی آمد و رفت ہوتی ہے کموڈیٹیز کی وہ شپس کے ذریعے ہوتی ہے. اب سارے شپس جو ہیں وہ زیادہ تر یورپ اور امریکن کمپنیز کے ہیں، اور یورپ اور امریکہ کے درمیان ٹریڈنگ جب انہوں نے یہ اسٹیمولس پرووائڈ کیے کووڈ کے درمیان تو وہ لوگوں کے پاس اتنا ایکسٹرا پیسہ آ گیا کہ وہ ان کے شپس یو کے اور یورپ میں اتنے زیادہ مصروف ہو گئے کیونکہ وہ یہاں سے یہ شپنگ کمپنیز جلدی جو ہے وہ شپس آ جاتے ہیں، ان کو زیادہ بہتر جو ہے وہ اس کا ریٹرن ملتا ہے. تو شپنگ جو ہے وہ ایشیا سے یورپ کے درمیان جو ہے وہ بہت کم ہو گیا، اور اس کی کاسٹ جو ہے جہاں پر ایک کنٹینر کی $1,500 کی کاسٹ تھی وہ کاسٹ $10,000 سے زیادہ ہو گئی ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جو آپ کی جو فریٹ کی جو پرائس بڑھ جانا اس سے obviously آپ کی کموڈیٹی پرائسز بھی بڑھ جاتی ہے. تو یہ سپلائی چین اور لاجسٹکس کا بہت بڑا ایشو ہے جس کے اندر جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ ان کرائسس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہی ہیں، اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ 1-2 سال کے اندر جو ہے وہ جو ٹاپ 10% لوگوں کی جو ویلتھ 52% تھی وہ 80% سے زیادہ بڑھ گئی ہے. تو یہاں پر جو پالیسی ساز ادارے ہیں، جو گورنمنٹ ہیں، ان کو ان لوگوں کے اوپر، ان کمپنیز کے اوپر کلیمپ کرنا چاہیے تاکہ سپلائی آف پروڈکٹ سروسز جو ہے اس کو بہتر کیا جا سکے اور لاجسٹکس کو سورٹ کیا جا سکے. ٹھیک ہے جی، پروگرام میں ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. غلام حسین صاحب، ظاہر ہے ہر حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مہنگائی سے عوام کو، خاص طور پر وہ جو ایک لوور مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں یا وہ لوگ جو زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں، ان کو کسی حد تک ریلیف دے یا مہنگائی کا امپیکٹ ان تک نہ جانے دے. تو اس سلسلے میں کیا کوئی اقدامات حکومت برطانیہ نے اٹھائے بھی ہیں؟ دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کہا کہ لوگوں کا جو انرجی بل ہے اس کو کم کرنے کے لیے اسکیم کا اعلان کیا کہ لوگوں کو جو ہے وہ 600 پلس جو ہے وہ ان کو ریلیف دیا جائے. اس کے علاوہ یہاں پر جو موٹر انشورنس ہوتی گاڑیوں کا اس کو 1 سال کے لیے پر ریلیف دیا گیا کہ جی آپ جو ہے وہ ایم او ٹی جو ہے وہ اس طرح لیٹ کروا سکتی ہیں. پھر اس طرح جو ہے وہ
یہ سننے میں آ رہا تھا کہ جو گھروں کے کونسل ٹیکس ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ریلیف دیا جائے تاکہ ہر ہاؤس ہولڈ تک جو ہے وہ اس کا فائدہ پہنچے. اور اس طرح جو ون آف پیمنٹ ہے اس کا پلان بنایا جا رہا تھا کہ لوگوں کو جو ہے وہ جن کی ایک سرٹن لمٹ سے کم انکم ہے یا جو لوگ یہاں پر اسٹیٹ بینیفٹ کے اوپر جو ہے وہ گزارا کر رہے ہیں تو ان کے جو بینیفٹ تھوڑے سے انکریز کر دیے جائیں تاکہ وہ یہ جو مہنگائی کی لہر ہے اس کو جو ہے وہ اس کا مقابلہ کر سکیں. اس طرح کے میئر جو ہے وہ گورنمنٹ لے رہی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی لوگ کافی متاثر نظر آ رہے ہیں ہمیں, کیونکہ لوگوں کی جو بائنگ پاور ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی کم ہے. آپ کسی سپر اسٹور میں چلے جائیں تو آپ کو لوگ جو ہے وہ پہلے سے کم خریدتے ہوئے نظر آتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے اور لوگ اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح سروائیول کر رہے ہیں, گزارا کر رہے ہیں, اور جو جس طرح پہلے تھا کہ ہر طرف جو ہے وہ لوگ خوشحالی کی زندگی گزار رہے تھے, اب وہ صورتحال نہیں ہے. یہاں پر جو ایک ایسا طبقہ جو کہ ایک بہت زیادہ ویل آف ہے, ان کی تعداد بے شک کم ہے, لیکن جو دوسرے لوگ ہیں جو خاص طور پر تنخواہ دار طبقہ ہے یا جو کہ ایک نچلے لیول کی جابس کرتے ہیں, ان کی پریشانی کافی ہمیں دکھائی دیتی ہے, کیونکہ ہم کمیونٹی سے ملتے رہتے ہیں, بالخصوص جو پاکستانی ایشین کمیونٹی کے لوگ ہیں ان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے. تو ہر بندہ جو ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے کافی پریشان ہے, اور گورنمنٹ کو اس بات کا ادراک ہے. اسی وجہ سے گورنمنٹ جو ہے وہ غلام حسین صاحب, اس کی کیا وجہ ہے کہ جو ایشین کمیونٹی ہے یا اوورسیز کمیونٹیز ہیں وہ زیادہ مہنگائی سے افیکٹ ہوئی ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں دیکھیں, افیکٹ تو سارے ہوئے ہیں, یہ تو نہیں ہے ایشین کمیونٹی ہوئی ہے, لیکن ہمارا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی جو زیادہ تعداد ہے, زیادہ جو لوگ ہیں وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملازمت پیشہ افراد ہیں, اور ایک فکس جب آپ کی انکم آ رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر آپ نے پورا اپنا بجٹ سیٹ کیا ہوتا ہے, اور اس کے بعد جب آپ کو جو ظاہر ہے اگر آپ کی انکم وہی ہے اور آپ کے اخراجات جو ہے وہ بڑھ جائیں تو وہ پریشانی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے, اور اس میں ساری کمیونٹیز ہی متاثر ہوئی ہیں. لیکن چونکہ ہمارا انٹریکشن زیادہ ایشیا کمیونٹی سے بھی رہتا ہے تو ان سے ہمیں جب یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں تو پھر ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ یار یہ اپنی کمیونٹی بھی کافی پریشان ہے, اور لوگ جو ہے وہ پارٹ ٹائم جابز لے رہے ہیں. ابھی لاسٹ ویک سروے آیا تھا جس میں یہ کہا گیا کہ جو لوگ ریٹائرڈ ہو چکے تھے, مہنگائی کی وجہ سے اتنی پریشانی آ رہی ہے کہ اب ان لوگوں نے بھی پارٹ ٹائم کام کرنا شروع کر دیا کافی بڑی تعداد کے اندر, اور جو لوگ پہلے اپنا ویکینڈ پہ کام نہیں کرتے تھے اب وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کوئی ویکینڈ کے اوپر بھی کوئی پارٹ ٹائم ایسی جاب کر لیں تاکہ یہ جو ہمارے اخراجات جو اتنے بڑھ چکے ہیں اس کو کسی طریقے سے کنٹرول کیا جائے. اور اگر نہ ہوا تو پھر آپ دیکھیے گا کہ اگلے چند ماہ کے اندر کرائسس ایسا آئے گا کہ لوگ جو ہے وہ اپنے گھر بیچنے پر مجبور ہو جائیں گے, ری مورگیج کرانے پر مجبور ہو جائیں گے, جو کہ اس وقت آہستہ آہستہ جو کہ بینک کی ری پیمنٹ نہیں کر سکیں گے تو پرابلم ہو جائے گی. اور ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کے جو کریڈٹ کارڈ ہیں ان کے بل بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. ظاہر ہے جو آپ کا انکم اور اخراجات کا جو گیپ آ رہا ہے اس کو فل کرنے کے لیے جو بھی آپ کے پاس اویلیبل سورسز ہوتے ہیں آپ ان کو استعمال کرتے ہیں, چاہے وہ کریڈٹ کارڈ کی شکل میں ہو چاہے وہ بینک لون کی شکل میں ہو, تو پھر لوگ جو ہے وہ اس طرح پریشانی میں ڈپریشن میں چلے جائیں گے. یہ آج کل برطانیہ کے اندر بہت سارے سرویز کمپنیاں جو ہیں وہ اس پر سروے کر رہی ہیں اور اپنی رپورٹس مرتب کر رہی ہیں کہ انفلیشن کی وجہ سے جو ہے وہ عام لوگ کس طرح ان کی زندگی جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے, بلکہ لوگوں پر اس کے ذہنی اثرات بہت زیادہ جو ہے وہ پڑ رہے ہیں. جی صحیح ہے. تو سعدیہ صاحبہ, یہ انرجی بلز کا بڑھنا لوگوں کو زیادہ پریشان کر رہا ہے اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا بڑھنا بھی, تو یہ بتائیے کہ اگر رشیا یوکرین وار جو ہے وہ مزید لمبی ہوتی ہے, طول پکڑتی ہے, تو اس سے کیا ہوگا؟ اچھا, جو رشیا اور یوکرین کی وار کا جو بہت زیادہ امپیکٹ جو ہے وہ جرمنی اور یورپ کے اوپر زیادہ پڑ رہا ہے. یو کے جو ہے وہ 20% پر مطلب اس کا منحصر ہے جو رشیا سے گیس لے کر آتے ہیں. اور جو سیکنڈلی ایک میں تھوڑا سا پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یو کے کا جو ہے وہ کیا آگے فیوچر ہے. یو کے نے بہت زیادہ پاور پلانٹس لگا رہے سولر کے اور جو وینڈ کے, جو کہ ان کی تقریباً 86 میگا واٹ کی بجلی جو پروڈیوس کریں گے, جو کہ چائنا اور یو ایس سے کہیں زیادہ ہے. تو یہ ایک پروجیکٹ ہے جو ان کا شروع ہوا ہے اور وہ اسی لیے ہے تاکہ ہم رشیا کے اوپر کم سے کم ڈپینڈنٹ ہو. اب جو رشیا کی جہاں تک بات ہوتی ہے, ابھی جیسے پچھلے دنوں رشیا نے ایسے کہا کہ میں نے جو ہے وہ آپ کی گیس سپلائی بند کرنی ہے کیونکہ جو نارتھ اسٹریم 1 جو آتی ہے جرمنی کو, اس کی ہم نے مینٹیننس کرنی ہے. اور اس کے بعد ان کو کافی خدشہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے رشیا
वो सप्लाई ना खोले। रशिया ने सप्लाई खोली, लेकिन उसने कहा कि हमें टरबाइन चाहिए जर्मनी से, तो हमें पहले वो मिले, फिर वो जर्मनी से उसने टरबाइन ले लिया, उसके बाद गैस तो शुरू कर दी, लेकिन साथ ही उसने कह दिया कि 20% अब हम थोड़ी कम सप्लाई देंगे। तो इस वजह से बहुत ज्यादा जर्मनी को डर है कि हो सकता है कि जो इसका इम्पैक्ट है वो डेफिनेटली इनडायरेक्टली होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स पाकिस्तान यूके की जो काफी ज्यादा जो सप्लाईज आती हैं वो यूरोप से आती हैं। बहुत ज्यादा जो खाने पीने की अशिया है वो हम यहाँ से मंगवाते हैं, बल्कि कई एक दो बड़ी चेन्स जो यूके के अंदर ऑपरेट करती हैं वो जर्मन ब्रांड्स हैं, और वो यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हो रहे हैं और उनके सबसे ज्यादा स्टोर्स भी खुल रहे हैं। तो ये जो इम्पैक्ट है ना, जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट यूके के ऊपर हो सकता है अगर जर्मनी के जो इफेक्ट हुआ, और जो कि ऑलरेडी वो पुतिन ने कह दिया है कि वो 20% कम सप्लाई देगा, तो जर्मनी को काफी ज्यादा खर्चा है, और वो इसीलिए उसने राशनिंग और वो सारी चीजें भी स्टार्ट कर दी हैं। और वहां पे पहली दफा हो सकता है, कहा जा रहा है कि शायद ब्लैकआउट भी होना शुरू हो जाए सर्दियों में, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि रशिया की ने जो गैस की सप्लाई जो है वो कम कर दी। उसने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि 20%, लेकिन वो ये फोरकास्ट कर सकते हैं कि शायद वो बिल्कुल खत्म कर दें। तो इसी वजह से यूके ने अपने मेजर्स ये शुरू किए हैं कि हम लोग विंड और सोलर प्लांट्स लगाएं ज्यादा से ज्यादा, ताकि हमारी डिपेंडेंसी उस पर कम हो जाए। और फिर उन्होंने ये भी सोचा है कि जैसे विंटर जैसे जिन टाइम्स के अंदर हमें इतनी गैस की सप्लाई मतलब जरूरत नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, वो तो उस वक्त इन लोगों ने कनेक्टर्स भी किए हैं जाके हम यूरोप को वो सप्लाई दे सकें, ताकि उनकी भी डिपेंडेंसी जो है वो रशिया की गैस के ऊपर कम हो जाए। तो ये एक फ्यूचर का प्लान है। फिलहाल अभी जो पेट्रोल की प्राइसेस है डेफिनेटली बढ़ी थी, लेकिन अभी रिसेंटली हमने देखा है कि थोड़ा सा ड्रॉप आया है पेट्रोल की प्राइसेस में, और वो इस वजह से क्योंकि एक तो अभी स्टेबलाइज भी हो गई हैं चीजें, और जो उनकी जो सप्लाई चेन के इश्यूज आ रहे थे वो अब थोड़े सही हो गए। तो इस वजह से हमने देखा है कि थोड़ा सा कट डाउन हुई है प्राइसेस पेट्रोल की, और वो कहा जा रहा है कि वो थोड़ी सी और भी कम होगी प्राइसेस आइंदा आने वाले दिनों में। तो ये सारा वैसे डिपेंड करता है कि अभी जो इंटरेस्ट रेट किधर जाएगा यूके के हवाले से भी, क्योंकि यूके ने भी अभी बैठ के ये फैसला करना है कि हमारा इंटरेस्ट रेट क्या होगा, और ये सब चीजों के ऊपर। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आकर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इंटरेस्ट रेट में तो शायद इजाफा किया भी गया है जाहिद परवेज साहब, तो आप क्या समझते हैं कि ये इजाफा सही है, सही ये फैसला सही है? जी बिल्कुल, इंटरेस्ट रेट में जो है वो इजाफा किया गया, उसका मकसद भी यही है कि जो मनी सप्लाई है उसको कम किया जा सके। आपको मालूम है कि एक डिमांड एंड सप्लाई का बेसिक फार्मूला होता है कि जब अगर आप लोगों के पास ज़्यादा पैसे हैं तो चीज़ों की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो इसी वजह से इंटरेस्ट रेट को जो मॉडर्न पॉलिसी साज इदारे हैं वो इंटरेस्ट रेट के जरिए इन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो वो इंटरेस्ट रेट जब बढ़ाया जाता है तो आपको मालूम है कि मतलब इसका एक मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ जो हर शख्स के ऊपर यहाँ पर तकरीबन अप्लाई होती है कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो मेरी जो मॉर्गेज है घर की, वो अगर उसमें 100-200 पाउंड का इजाफा हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि मेरे पास 100-200 पाउंड कम हैं बाकी चीज़ों के ऊपर स्पेंड करने के लिए। तो उससे क्या होता है कि जो डिमांड होती है चीज़ों की उसके अंदर थोड़ी कमी आ जाती है, और जब वो डिमांड की कमी आती है तो उससे फिर प्राइसेस में थोड़ा सा इस्तेहकाम आना शुरू हो जाता है। तो ये तो एक बेसिक चीज़ है, लेकिन बहुत सारे यहाँ पर इसके साथ साथ ये भी है कि जो है वो बहुत सारी जो मॉर्गेजेस वगैरह होती हैं वो फिक्स्ड रेट के ऊपर होती हैं, जो वेरिएबल्स के ऊपर होती हैं वो तो इस तरीके से मतलब उसके अंदर जो है वो थोड़ा सा फर्क आ सकता है। तो अभी जो फोरकास्ट चल रही है अभी 8-9% जो है वो चल रही है जो आपकी इन्फ्लेशन है ऑलरेडी, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। यहाँ पर इन्फ्लेशन 1-2% से ज़्यादा नहीं होती, तो 1-2% की जगह अगर आपकी 8-9% एक्सपेक्टेड है कि 10-11% पे ये अक्टूबर तक चली जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन आपकी महंगाई जो है वो 4-5 गुना हो गई है जो उसकी जो मतलब उसकी इन्फ्लेशन थी जो इंक्रीज हो रही थी। तो ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। इसी वजह से बहुत अरसे के बाद जो है वो उन्होंने इंटरेस्ट रेट को राइज किया। लेकिन अब यह डायलेमा की सिचुएशन ये है कि अब ये भी किसी हद तक ही हल हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो ये भी नहीं चाहती कि लोग जो है वो अपने घरों से जो है वो उनके ऊपर डिफॉल्ट कर जाएं।
تو اگر اس کو بھی انٹرسٹ ریٹ کو بھی زیادہ بڑھایا جاتا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ ایک کرائسس ہوں گے جس کا سب سے پہلا جو ٹارگٹ ہوگا وہ ہاؤسنگ ہوگی. تو وہ گورنمنٹ کسی صورت میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ وہ ہاؤسنگ کرائسس کی صورت میں یہ یہاں پہ آئے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو انفلیشن ہے اس کو بھی کرب کرنا ہے. تو میرے خیال میں جو زیادہ جو بہتر جو میرا خیال ہے حل ہے اس کا, وہ سپلائی سائڈ کو مینج کرنے میں میرے خیال میں زیادہ بہتر مجھے لگ رہا ہے. لیکن اور زیادہ ایشوز بھی سپلائی سائڈ کے اوپر ہیں, چاہے وہ سپلائی سائڈ یوکرین جنگ کی وجہ سے ہو, چاہے وہ سپلائی سائڈ جو ہے وہ نان اویلیبلٹی آف ویسلز ہو, چاہے وہ جو ہے جو یورپ سے یو کے کا نکلنا ہے اس حساب سے بھی جو نیو کسٹم کے لوز, اور اس سے جو ایک تو کاسٹ بڑھ گیا, دوسرا ٹائم بھی بڑھ گیا جو کہ جو یورپ سے سپلائیز یہاں پر آتی ہیں. تو پھر وہ جو یورپ سے سپلائیز یو کے میں آتی تھی تو وہ ایکسٹرا ہیڈک نہ لینے کی وجہ سے وہ لوگ جو وہاں پر بزنس کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے کہ ہم یو کے اندر جو ہے وہ کاروبار نہ ہی کریں. تو جب وہ لوگ کاروبار نہیں کریں گے تو پھر جو کم لوگ کاروبار کریں گے ان کی obviously ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. پھر اگین ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی وجہ سے جو ہے وہ جو پرائسز کی کموڈیٹیز کی جو پرائسز ہوں گی وہ بڑھ جائیں گی. تو بہت سارے فیکٹرز ہیں, اس کے اندر کوئی ایک فیکٹر نہیں ہے, لیکن اگر ان فیکٹرز کو ایڈریس کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ باقی بھی مطلب جو بھی آپ کی پالیسیز ہیں, انٹرسٹ ریٹس ہیں, ہاؤسنگ کے اندر ہیں. اب ہاؤسنگ اس وقت جو ہے وہ پچھلے تقریباً 2-3 سال جو ہے وہ بہت تیز رہی ہے, مطلب پرائسز میں یہاں پر جو ہے وہ مختلف علاقوں کے اندر 20-30% تک جو ہے وہ پرائسز انکریز ہو گئی ہیں. تو اب یہ پچھلے تقریباً ایک آدھ مہینے سے جو ہے وہ تقریباً سٹاپ ہو گیا, بلکہ ابھی تھوڑا تھوڑا شاید ریورس کی طرف جا رہا ہے. تو یہ بھی ایک الارمنگ سچویشن ہے, آسان ٹاسک نہیں ہے, کوئی 2+2=4 والی کوئی سچویشن نہیں ہے. آپ کسی ایک چیز کو ٹچ کرتے ہیں تو وہ اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ 20 اور چیزوں کے اوپر ہوتا ہے. تو اس موقع کے اوپر جو ہے وہ جو پروفیشنل بیٹھے ہوئے ہیں بیسٹ انٹرسٹ میں وہ دیکھ رہے ہیں. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز میں, بڑے بڑے اداروں کے اندر جو ہے وہ جو ایک طریقے سے جو وہ ٹاپ 5-10% لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا بھی انفلوئنس اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے. ابھی میں بھی نیوز ہی دیکھ رہا تھا, میں نے پہلے آپ کے ساتھ ایک اسٹیٹسٹک جو ہے وہ مینشن کی تھی شیل کی, کہ انہوں نے ایک کوارٹر کے اندر 3 مہینے میں $11.5 بلین کا پروفٹ لیا. ایک اور کمپنی ہے ایگزان موبل, پاکستان کے اندر بھی اس کا جو ہے وہ میرا خیال ہے اس کی آپریشن موجود ہیں. انہوں نے ایک اسی کوارٹر کے اندر جو ہے وہ $16 بلین کا منافع لیا. تو منافع تو بنا رہے ہیں, جو بھی جو مہنگائی ہو رہی ہے یہ مہنگائی کی وجہ سے جو ہے وہ پروفٹس کہیں نہ کہیں پہ تو پارک ہو رہے ہیں, اور ان پروفٹس کو اگر جہاں پر بھی پارک ہو رہے ہیں اس کا کچھ پورشن یوز کیا جائے کہ جو باٹم اینڈ کے اوپر جو لوگ ہیں, جو ان کی سفرنگز ہیں, جو کموڈیٹی پرائسز کے اندر جو اضافہ ہو رہا ہے, تو وہاں پر اگر جو ہے اس کو کچھ کوشن دے دیا جا سکے تو وہ جو ہے وہ اس وقت کی ضرورت ہے. اس سائٹ کے اوپر جو ہے پالیسی اداروں کو کام کرنے کی کافی ضرورت ہے. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا حسین صاحب, یہاں پاکستان میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جس طرح کے عالمی حالات چل رہے تھے اور جس طرح کا کرائسس اس وقت دنیا بھر میں چل رہا تھا, ایسے میں رجیم چینج یا حکومت کی تبدیلی جو ہے اس کی وجہ سے بہت نیگیٹو امپیکٹ آیا, اور یہ ایسے نازک موقع پر یہ تجربہ نہیں ہونا چاہیے تھا. کیا وہاں پر بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نازک حالات میں جو کنٹینیوٹی تھی حکومت کی یا پرائم منسٹر کی, اس کے متاثر ہونے سے جو ہے وہ ایک نیگیٹو امپیکٹ آئے گا؟ کیا لوگ اس کو سمجھتے ہیں, اس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ اصل میں نا یہ پرائم منسٹر کی جو چینجز ہے یہ ود ان دا پارٹی ہے. تو میرے خیال سے کیونکہ جو ٹوری پارٹی کی جو پالیسیز ہیں وہ تو میرے خیال سے کوئی بہت زیادہ شفٹ اس میں نہیں آنے والا, کیونکہ ان کی اپنی جو لیڈرشپ ہے پارٹی کی وہ چینج ہو رہی ہے, اور جو نیا پارٹی لیڈر بنے گا وہی ان کا پرائم منسٹر ہوگا. تو میرے خیال سے یہ اس کو آپ پاکستان کے جو حالات ہیں ان سے کمپیریزن اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہاں پر جو رجیم چینج ہے یا جو جس طرح حکومت چینج ہوئی ہے وہ ایک بالکل ڈفرینٹ سینیریو ہے, اور اس کی ظاہر ہے ایک پولیٹیکل جو ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں, یہاں پہ ڈفرینٹ ہیں. لیکن پھر بھی جو یہاں پر مہنگائی جس طریقے سے آ رہی ہے اس کو زیادہ تر جو ہے وہ یوکرائن اور رشیا وار سے جو ہے وہ جوڑا جا رہا ہے, اس سے کچھ بریگزٹ کا بھی کہا جا رہا ہے. کیونکہ اب میں نے بتایا نا جیسے بریگزٹ کی بعد بہت سارے جو ورکرز تھے جو وہ دوسرے اپنے یورپی ممالک کے اندر چلے گئے,
اور یہاں پر اشیاء ہونے کے باوجود جو سپلائی کا لاجسٹک کا نظام تھا وہ بری طرح متاثر ہوا تھا، جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھنا شروع ہو گئی تھی. اور جب یہ رشیا اور یوکرین کی جو وار ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے یہ بہت زیادہ اس کا امپیکٹ آ گیا. اور ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ جو کھیتوں کے اندر جو ہے وہ پکی ہوئی چیزیں خراب ہو رہی ہیں، چونکہ ان کو پک کرنے کا سٹاف نہیں ہے، فارمر نہیں ہے، وہاں پر جو ورکرز ہیں وہ موجود نہیں ہیں. تو یہ جو سپلائی کی جو چین ہے یہ ٹوٹنے کے ساتھ جو ہے وہ اس نے بھی مہنگائی کو امپیکٹ کیا ہے. اور دوسرا جو انرجی کرائسس، جو انرجی بلز ہیں وہ آپ کو بتایا کہ روس اور رشیا کی جو وار ہے اس کی وجہ سے ہوئے ہیں. اور پاکستان کا ہم یہاں پر بیٹھ کے پاکستان کے لیے دعاگو رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات جو ہے وہ بہتر کرے. حکومتیں جو ہیں یہ چینج ہونا یا آنا جانا یہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے، لیکن پاکستان کے حالات بہتر ہونا چاہیے. اور جو بھی ہمارے پولیٹیشنز ہیں، کوئی بھی کسی بھی پارٹی سے تعلق ہے، اس کو پاکستان فرسٹ رکھ کر جو ہے وہ اپنے پولیٹیکل جو سٹیکس ہیں ان کا فیصلہ کرنا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے شاید ایسا نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے ہمارے جو معاشی مسائل ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. جی بالکل صحیح ہے. اچھا، آپ نے بریگزٹ کا ذکر کیا. سعدیہ صاحبہ یہ بتائیے کہ اگر بریگزٹ نہ ہوتا تو کیا اس عالمی مہنگائی کے اثر کو برطانیہ بہتر طور پر ہینڈل کر سکتا تھا؟ اچھا، بریگزٹ کا جہاں تک ایشو ہے نا، یہ یہاں پہ جو کافی سارے جیسے ریفرینڈم ہوتا ہے اور وہ پھر کافی زیادہ اس میں لوگوں کا تھا کہ ہم لوگوں نے بریگزٹ چاہتے ہیں. ان کو یہ لگتا تھا کیونکہ ہوتا یہاں پہ یہ تھا کہ دوسرے ممالک سے لوگ آ جاتے تھے جو کہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، بٹ وہ ادھر آ جاتے تھے اور ان کے سوشل سیکورٹی سسٹم کے اوپر آ کے بیٹھ جاتے تھے. تو یہ ایک بہت زیادہ ڈرین تھا یو کے کی اکانومی کے اوپر. اس وجہ سے یہاں پہ جو ٹیکس پیئر لوگ تھے، جو کنزرویٹوز تھے، کیونکہ انہی کی یہ پالیسی تھی کہ ہم لوگوں نے بریگزٹ کرنا ہے، اور یہی ایک بڑا ریزن تھا بورس جانسن جب ہمارے پرائم منسٹر اس ملک کے بنے. تو بریگزٹ تو ہونا یہ لوگ چاہتے تھے کیونکہ کافی. اب آپ دیکھیں، میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتی ہوں کہ جیسے پاکستان سے کوئی پڑھا لکھا ایک ہائیلی کوالیفائڈ بندہ ادھر نہیں آ کے کام کر سکتا تھا، جبکہ ایک شخص جو پولینڈ جیسے ملک سے، جو کہ بالکل جس کے پاس کوئی نالج نہیں ہوگی، جو اتنا لیول کا ہائیلی ایجوکیٹڈ پرسن ہی ہے، لیکن وہ بہت آسانی کے ساتھ یو کے اندر آ کے اور یہاں پہ کام کر سکتا تھا. تو یہ ایک بہت بڑا ایک ڈسپیرٹی چل رہی تھی یو کے اندر. تو یہ وجہ تھی کہ ان کو لگتا تھا کہ جب ہم لوگ یہاں پہ اسکلڈ لوگوں کو لے کر آئیں گے تو یو کے کی اکانومی زیادہ بہتر پرفارم کرے گی. اور یہی وجہ ہے کہ جب بریگزٹ ہوا تو انہوں نے، ابھی آپ کو بھی پتا ہوگا کہ یو کے پاکستان کے لیے بھی انہوں نے ایک ہائیلی اسکلڈ ویزاز دوبارہ شروع کر دیے، اسٹوڈنٹ ویزا شروع کر دیے ہیں، ان کو بعد میں کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے. تو یہ سب کچھ پہلے بند ہو گیا تھا. تو یہ چیزیں اچھی ہوئی ہیں. بریگزٹ ڈیفینیٹلی ضروری تھا کیونکہ جو یو کے کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے یہ چیزیں ضروری تھی کہ یہ ہوتی. بٹ مسئلہ یہ ہو گیا کہ ایک تو بریگزٹ کے بعد تھوڑا یہ کووڈ کی وجہ سے، اور پھر جو اسپینڈنگ انہوں نے کی ہے، یہ سارے فیکٹرز تھے. اب جیسے ابھی بہت اچھی بات کر رہے تھے کہ جو سپلائی سائڈ والا، میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ جو اب جو اگر کوشش ان کی یہی ہے حکومت کی کہ جو سپلائی سائڈ کی جو اکانومیز ہے ہم لوگ اس کو امپلیمنٹ کریں. ہم ٹیکسز، کارپوریشن ٹیکسز کم کریں، کیونکہ ابھی جو پالیسیز ہیں، جیسے بھی آپ نے سوال بھی پوچھا کہ کیا چینجز ہوں گی، تو اس میں ہمارا جو چانسلر ہیں شاید وہ چینج ہوں گے، کیونکہ چانسلر ہیں جو امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنی یہ ساری اکنامک پالیسیز. تو اگر جو نئی جو اب ہمیں لگ رہا ہے کہ جو چینجز آنے والی ہیں اس میں یہ ہوگا کہ جو یو کے کی اکانومی کے اندر جو سپلائی سائڈ کی اکانومیز ہے وہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے اندر کہ کارپوریشن ٹیکس جو کہ بڑھایا جا رہا تھا 19 سے 25%، وہ کٹ کر دیا جائے گا. پھر جو نیشنل انشورنس جو بھی میں نے آپ کو ذکر کیا کہ وہ بڑھایا گیا، وہ بھی کہتے تھے کہ ریورس کریں گے. اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ کی کارپوریشنز کے پاس پیسہ ہوگا تو وہ دوبارہ ری انویسٹ کریں گے. انہوں نے ابھی یہ دیکھا ہے کہ جو کمپنیز ہیں وہ کافی زیادہ سیل آف کر رہی ہیں، وہ بیچ رہی ہیں، لوگ زیادہ انویسٹ نہیں کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں اتنے زیادہ ٹیکسز دینے پڑیں گے تو ہم نہیں کریں گے، اور ایون ان کے پاس پیسے بچتے نہیں ہیں کیپٹل کہ وہ دوبارہ ری انویسٹ کریں. تو اس کی وجہ سے ان کو لگ رہا تھا کہ ابھی یو کے کی گروتھ ٹھیک ہے، لیکن بہت زیادہ چانسز ہے کہ یو کے جو ہے ریسیشن میں جا سکتے ہیں. تو یہ ریسیشن سے بچانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ بھی ٹیکس کٹ کیے جائیں تاکہ
जो इकोनॉमी है बहुत उसको रिवाइव शुक्रिया किया जाए। सादिया साहिबा, बहुत शुक्रिया। जाहिद परवेज साहब और गुलाम हुसैन साहब, बहुत आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।